باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھوڑی طبیعت خراب ہے تو بولنے میں تکلیف ہو رہی ہے، لیکن انشاءاللہ جب فلو میں آؤں گا تو شاید کچھ تکلیف اس کا احساس کم ہو، اور میں بتا دوں کافی تکلیف ہے۔ لیکن بہرحال جیلمی صاحب کا رد کرنا ہر فرض سے اہم فرض فی الحال ہو گیا ہے۔ ظاہر فرض سے مراد میری یہ ہے کہ اسلام کا دفاع تو فرض عین ہے، اور جیلمی صاحب سے اسلام کا دفاع فرض عین ہے، استدلالی طور پر، تحقیقی طور پر، علمی طور پر، یہی میری مراد ہے، اور کوئی چوتھی مراد نہ لے۔ تو میرا جواب دوسرا پارٹ میں یہ ہے کہ دیکھیے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جیلمی صاحب نے تعلیق بالمحال یا برفرض و محال کرتے ہوئے یہ بیان کیا کہ اگر وہ بھی حیات ان کی ہوتی یا وہ دیکھ لیتے ایسے واقعات تو ان کو روتے یا افسوس کرتے۔ تو اس قسم کے جملے کہنے کا ان کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے کہ کیونکہ ہم حضرت ابو بکر کے بارے میں اس طرح کے جملے یا واقعات سوچ بھی نہیں سکتے، تو جب یہ جیلمی صاحب اچانک اس قسم کا جملہ کہتے ہیں نا، تو محب جو حضرت ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، محبین جو ہے، ان کو دکھ ہوتا ہے، ان کو تکلیف ہوتی ہے، اور یہ وہ تکلیف دے کر انجوائے کرتے ہیں جیلمی صاحب۔ یعنی نہیں جیسے الیاذ باللہ سویڈن میں لوگ قرآن کے نسخے کی توہین کرتے ہیں، تو ان کو کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، وہ مسلمانوں کو جو دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو اس کو انجوائے کرتے ہیں۔ جیلمی صاحب بھی یہی کر رہے ہیں۔ بہرحال کسی کے انجوائے کرنے سے حق یا باطل تبدیل نہیں ہو جاتا، جو حق ہے وہ حق ہی رہتا ہے، جو باطل ہے وہ باطل رہتا ہے۔ لیکن اس طرح کے جملے تو اور بھی لوگ کہہ سکتے ہیں، مثلا کوئی جیلمی صاحب کا ہم خیال تھوڑا سا آگے بڑھ کے یہ کہہ دے کہ بھائی رسول اللہ کو چاہیے تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈومینیٹ کر دیں، اسے انویسٹیچر کہتے ہیں، کہ بھائی ان کو اوپر نص کرتے کہ یہ میرے بعد خلیفہ ہے۔ اور اگر رسول اللہ نے ایسا نہیں کیا تو اگر ان کو پتہ چل اب تعلیق بھی وہ حال کرے، اور پھر وہ ایسا ہی کہے جیسے حضرت ابو بکر کے بارے میں جیلمی صاحب نے کہا ہے کہ وہ دیکھ لیتے تو کیا ہوتا، ویسے وہ الیاذ باللہ نبی کے بارے میں کہتے۔ تو دیکھیے زبان نہیں روکی جا سکتی، جو شخص چاہے بالفرض محال یا تعلیق بالمحال کہہ کے نا جو چاہے جملہ کہہ سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں تھوڑا سا انسان کو سوچنا چاہیے کہ صرف تعلیق بالمحال پر جو چاہیے آپ معلق کر دیجئے، ایسا نہیں ہوتا۔ تعلیق بالمحال کے نام پہ ہر چیز نہیں ہوتی۔ جیلمی صاحب کے کم از کم سننے والوں میں شاید کوئی تو ایسا ہوگا جس کو یہ ذہن میں آئے کہ بھائی تعلیق بالمحال کا یہ قاعدہ ہے کہ جو چاہیے آپ کہہ دیجئے، یہ بالکل غلط ہے، آپ ہر بات نہیں کہہ سکتے۔ یہ جیلمی صاحب کی تعلیق جو ہے یہ بالکل غلط ہے۔ تعلیق بالممکن بھی ہوتی ہے، تعلیق بالمحال بھی ہوتی ہے، مگر ضروری نہیں ہے کہ جو تعلیق آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہی ہو۔ صرف محال ہونے پر تعلیق ہونا یہ دلیل نہیں بنتی کہ تعلیق صحیح ہے۔ ہو سکتا ہے تعلیق بالمحال غلط ہو، اور ہو سکتا ہے تعلیق بالمحال صحیح ہو۔ تو میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ جیلمی صاحب کو سوچنا چاہیے، اور میں نے یہ ان کے سننے والوں ماننے والوں سے عرض کر دی ہے کہ دیکھ لیجئے، اگر آپ کی سمجھ میں بات نہیں آ رہی تو ہماری بات سن لیجئے کہ دیکھیے ہم نے کیا عرض کیا آپ سے، کہ وہ یہ بات عرض کی ہے کہ جیلمی صاحب نے بالکل غلط کہا ہے، ایسی تعلیق نہ کریں، ورنہ تو کوئی کل کو کہے گا رسول اللہ نے ایسا کر دیا۔ اچھا آپ حضرت موسیٰ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو اگر معلوم ہوتا کہ سامری جو ہے وہ بچھڑے کی عبادت کروانا شروع کر دے گا تو وہ حضرت ہارون کو ساتھ لے کے جاتے یا وہ روتے؟ ایسی باتیں کہہ دینا انبیاء کے لیے، صحابہ کے لیے بہت غلط ہے۔ یہ جیلمی صاحب کی سمجھ میں نہیں آ رہی بات، اور جیلمی صاحب کی سمجھ میں آئے گی بھی نہیں، کیونکہ وہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے، یا سمجھ کر یہ بات کہتے ہیں۔ پہلی صورت میں تو وہ کم علم اور کن ذہن ہو جاتے ہیں، اور دوسری صورت میں اس کا مطلب صرف ایک ہوتا ہے کہ وہ نہ کم علم ہے نہ وہ کن ذہن ہے، بلکہ وہ جان بوجھ کر مسلمانوں کو تکلیف دینا چاہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر سے محبت کرنے والوں کو جان بوجھ کر تکلیف دینا چاہ رہے جیلمی صاحب۔
تو اس سے کیا ملے گا جہمی صاحب کو سوائے اس کے کہ ہم ایک ہی بد دعا کریں گے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہلمی صاحب پر جنت کو محال کر دے، جیسا کہ فرعون کے لیے جنت محال ہے۔ والسلام تمت۔